الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کے درکات میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی اور یہ اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کیا اور اس دن پر ایمان لا کر اس لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دور رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بہت بدبودار صورت آئے گی، اور وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا۔ پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ مسلمان کے اخروی خسارے کا سبب قیامت کے دن کافر کا تو یہ حال ہوگا، جبکہ دنیا میں کیے گئے برے اعمال مسلمان کے لیے بھی اخروی خسارے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے، ہلاکت و تباہی مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے، اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والا یہ جواب دے گا میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی اتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے اس بدبخت شخص کا معاملہ کیسا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا، تو وہ جواب دے گا میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہی ہوگی اس کے بارے میں کہیں گے اس بدنصیب کا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ کہے گا میں بدنصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذات اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہیں گے اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا، تو وہ جواب دے گا میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چغلی کرتا تھا۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ ارشاد فرمائے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی
چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ آخرت کو بھلا دینے والے دنیا داروں کی مثال۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ چنانچہ کیمیائے سعادت میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں، دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہوا اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹیں۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بنے۔ عقل مند لوگ اپنی حاجات سے جلدی فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھلوں، غنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سنتے اور وہاں کی قیمتی پتھروں کو دیکھتے رہ گئے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان کی اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کی بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم و پشیماں اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقل مندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔